گزشتہ 7 ماہ سے غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے اور اب حماس کی جانب سے جنگ بندی پر رضامندی اور عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیلی فورسز نے غزہ کے سرحدی علاقے رفح میں فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے، جس سے غزہ میں بحران مزید سنگین ہو جائے گا۔ 2 دن سے جاری اس آپریشن میں اب تک رفح کے میڈیکل سینٹر میں 27 فلسطینیوں کی لاشیں اور درجنوں زخمی لائے گئے ہیں، جبکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ رفح میں اسرائیلی فوج نے حماس کے 20 مزاحمت کاروں کو مارا ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ رفح میں کارروائی حماس کے تمام جنگجوؤں کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ دوسری جانب اسرائیل نے حزب اللہ کے 20 ٹھکانوں پر بمباری کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے رفح کراسنگ کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے، جس سے غزہ کے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ راستہ غزہ تک امداد پہنچانے کا واحد راستہ تھا جو کہ مصر سے آتی تھی۔ رفح کراسنگ بند ہونے کے بعد غزہ میں خوراک اور ایندھن سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت مزید سنگین ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام نے اسے رفح کراسنگ تک رسائی دینے سے انکار کر دیا ہے، جس سے رفح میں امدادی آپریشن رک سکتا ہے، کیونکہ امدادی کاموں کے لیے تمام ایندھن رفح کراسنگ کے ذریعے آتا ہے۔ رفح میں اس وقت 6 لاکھ بچوں سمیت 14 لاکھ سے زائد فلسطینی پناہ گزین موجود ہیں، جن کی زندگیاں داؤ پر لگی ہیں۔ جنگ بندی کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں۔ حماس نے تو جنگ بندی کے لیے قطر اور مصر کی تجاویز قبول کر لی ہیں، مگر اسرائیل نہیں مان رہا ہے۔ حماس نے جنگ بندی کی جن شرائط پر رضامندی ظاہر کی ہے، ان کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق قطر اور مصر کا تجویز کردہ جنگ بندی کا معاہدہ 3 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں قیدیوں کے تبادلے پر ثالث ممالک کے ذریعے مذاکرات شروع ہوں گے۔ اسی طرح دونوں فریقوں کے درمیان فوجی کارروائیوں کا فوری خاتمہ، اسرائیلی افواج کا مشرقی غزہ سمیت دیگر گنجان آباد علاقوں سے انخلا بھی معاہدے کا حصہ ہیں، جبکہ معاہدے کے پہلے مرحلے میں غزہ سے بے گھر ہونے والے افراد اپنے علاقوں میں واپس جا سکیں گے اور اسرائیل غزہ ویلی سے نکل جائے گا۔ پہلے مرحلے کے دوران حماس 33 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے گا، جن میں خواتین اور بچوں سمیت معذور اور بزرگ افراد شامل ہوں گے۔ بدلے میں اسرائیل متعدد فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے میں دونوں فریق مستقل طور پر فوجی کارروائیوں کا خاتمہ کریں گے اور حماس باقی تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرے گا، جس کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے کے آخر میں اسرائیلی فوج غزہ پٹی سے مکمل طور پر نکل جائے گی۔ معاہدے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں دونوں طرف سے لاشوں اور باقیات کا تبادلہ کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے بعد اقوام متحدہ مصر اور قطر کی نگرانی میں غزہ کی تعمیر نو پر توجہ دے گی۔ معاہدے کے تینوں مراحل 42 دنوں پر مشتمل ہوں گے۔ حماس کی جانب سے جنگ بندی قبول کرنے پر غزہ کے شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا اور مقبوضہ پٹی کے کچھ علاقوں میں لوگ سڑکوں پر بھی نکل آئے۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب بال اسرائیل کے کورٹ میں ہے، مگر اسرائیل نے معاہدہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تجاویز اس کے مطالبات کے برعکس ہیں۔ دوسری جانب غزہ جنگ بندی کے معاملے پر گزشتہ رات قاہرہ میں مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں اسرائیل نے بھی اپنا وفد بھیجا ہے۔ مذاکرات میں مصر، قطر اور امریکہ کے وفود بھی شامل تھے اور اس حوالے سے حماس نے واضح کیا ہے کہ قاہرہ مذاکرات اسرائیل کے لیے یرغمالیوں کو واپس لینے کا آخری موقع ہوگا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے سربراہ ولیم برنس قاہرہ میں مذاکرات کے بعد اسرائیل پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ دوسری جانب حماس کی قید میں موجود اسرائیلی شہریوں کے لواحقین بھی جنگ بندی نہ کرنے پر اپنی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیلی حکومت سے حماس معاہدے کو قبول کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ سمیت دیگر اتحادی ممالک مسلسل اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی کی طرف بڑھے اور اس حوالے سے امریکہ نے اسرائیل کو جنگی ساز و سامان کی ترسیل بھی روک دی ہے۔ BBC اردو کے مطابق وائٹ ہاؤس انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ کے علاقے رفح میں ایک بڑی زمینی کارروائی کے پیش نظر گزشتہ ہفتے بموں کی ترسیل روک دی تھی، مگر اس کے باوجود اسرائیل اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھا رہا ہے اور جنگ بندی کی بات چیت بحال ہونے کے باوجود رفح میں ٹینک داخل کر دیے ہیں، جہاں سے غزہ کے دیگر شہریوں کے لیے عالمی امداد آ رہی تھی۔ اسرائیل پر اتحادیوں کی جانب سے جنگ بندی کے لیے دباؤ ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ کی یونیورسٹیوں میں شروع ہونے والے احتجاج کا سلسلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ امریکی طلبہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور تشدد کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔